اس دن جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ تھا۔ پاکستان کی عوام نے تمام تر جبر، تمام تر تشدد، خوف کے باوجود باہر نکل کر ایک عظیم ووٹ جو ہے وہ ڈالا۔ ایک ایسا ووٹ تھا جس کی شاید کسی کو بھی توقع نہیں تھی۔ لوگ سمجھتے تھے پی ٹی آئی کی شاید 12 سیٹیں آئیں گی، 14 آئیں گی۔ اس دن دیکھا آپ سب نے کہ 170 سیٹیں ہماری نیشنل اسمبلی میں آئیں، اور اس دن جو ہوا 8 اور 9 فروری کی رات، وہ ایک شرمناک واقعہ ہے۔ اس دن کے ہم سب گواہ ہیں، تمام عمر ہم گواہ رہیں گے کس طرح ہمارے رزلٹ کو، نتیجوں کو بدلا گیا، کس طرح فارم 45 کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، کس طرح کچھ طریقے اختیار کیے گئے۔ ان کی تفصیل آپ جانتے ہیں، میں تھوڑی سی یاد دہانی کرا دوں گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس فریب کی قائم کر سکتے ہیں؟ آج ہم روز سنتے ہیں کہ معیشت کے لیے کوئی پلان بنایا جا رہا ہے، کبھی کوئی پروفیسر ڈرکون صاحب آتے ہیں، پھر ان کا پلان مسترد ہو جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ اب کسی اور سمت ہم چلیں گے، ڈار صاحب کوئی نیا نسخہ نکال کر لائیں گے جس سے ملک جو ہے ترقی والی ہے۔ فریب کی بنیاد پر کھڑی عمارت جو ہے وہ اس نے ڈھیر ہونا ہی ہے، اس نے زمین بوس ہونا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے عوام کو دھتکاریں، پاکستان کے عوام کی جو آواز ہے اس کو سلب کریں، پاکستان کے عوام کو حقیر جانیں، اور پھر یہ سمجھیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے، پاکستان کے جو نوجوان ہیں، وہ جذبے کے ساتھ، لگن کے ساتھ آپ کے شامل کار ہوں گے۔ اس وقت تمام جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں اعداد و شمار، پاکستان سے نکلنے والے لوگوں کی تعداد تاریخی سطح پہ سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان آج دنیا کے ان 2-3 ممالک میں ہے اوپر سے جہاں سے لوگ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ویزے لے رہے ہیں، غیر قانونی طریقوں سے باہر نکل رہے ہیں۔ تو آپ نے پوری ایک قوم کو دھتکارا ہے۔ قوم کو دھتکار کر آپ قوم کی فلاح نہیں کر سکتے، آپ ریاست کی فلاح نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ تقاضا کرتے رہیں کہ جو فراڈ ہوا 8 اور 9 فروری کی رات، اس فراڈ کو بے نقاب کیا جائے، اس فراڈ میں جو کردار شامل تھے ان کرداروں کو سامنے لایا جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہم خوش ہیں کہ ایک احتساب کا عمل یا خود احتسابی کا عمل شروع ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن ہمیں یقین تب آئے گا جب اس دن فراڈ کرنے والوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا، تاکہ ملک جو ہے، ریاست جو ہے، قوم جو ہے، ادارے جو ہیں، یکسوئی کے ساتھ پاکستان کی فلاح، پاکستان کی ترقی کے لیے قدم بڑھا سکے۔ ہم سب اکٹھے ہیں۔ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے اداروں کے درمیان اگر کوئی خلیج پیدا کرتا ہے تو وہ انتہائی بڑا پاکستان کا دشمن ہے۔ اس وقت موقع ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کر چلیں، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ اس فراڈ کو ختم کریں گے، جب آپ عوام کے نمائندوں کو مانیں گے کہ عوام کا نمائندہ کون ہے اور کون نہیں ہے، جب آپ 16 سیٹوں والی پارٹی کو اقتدار نہیں دیں گے، آپ 16 سیٹوں والی پارٹی کو 2/3 اکثریت دینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ شرمناک ہے۔ دیکھیں، میں اگر اپنے حلقے کی بات کروں، لاہور کا حلقہ NA 128، اس حوالے سے بہت سی رپورٹیں سامنے آئی ہیں۔ حالیہ دنوں میں پتن فاؤنڈیشن کے سرور باری صاحب نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، ٹی وی پہ بھی وہ آئے ہیں، اور جو ان کے اعداد و شمار ہیں میں تو خیر جانتا ہی تھا، وہ اب تمام قوم کے سامنے ہیں۔ اس حلقے میں 436 پولنگ سٹیشن تھے نیشنل اسمبلی کے۔ میں ان تمام پولنگ سٹیشنز پہ فارم 45 کے مطابق جیتا ہوں، لیکن کیا یہ گیا اس رات 170 پولنگ سٹیشنز پہ ووٹوں کی تعداد بڑھائی گئی، اور ایک ہی مخصوص امیدوار کے حق میں بڑھائی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 170 پولنگ سٹیشن اس حلقے کے ایسے ہیں جہاں ٹرن آؤٹ یعنی کہ تناسب ووٹروں کا 90% سے تجاوز کر گیا ہے، اور انہی پولنگ سٹیشنوں پہ صوبائی اسمبلی کا جو تناسب ہے وہ وہی 40% یا اس سے کم ہے۔ تو یہ ایک بیوقوفانہ حرکت تھی جو کی گئی کہ 170 پولنگ سٹیشنز پہ 90-95% ٹرن آؤٹ ہو جائے، اور وہیں پہ 1 لاکھ ووٹ جو ہیں وہ اضافہ کر کے مجھے ہرانے کی کوشش کی گئی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم انصاف لیں گے۔ میں اپنے عوام کا جو اعتماد ہے اس کو برقرار رکھوں گا، کسی کو اس کو چرانے نہیں دوں گا۔ عوام کے ووٹ کے لیے ہم لڑتے رہیں گے، لیکن اس لڑائی میں اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے جو ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے، وہ الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے جو قوانین بدلے جا رہے ہیں وہ ہے۔ قانون یہ کہتا تھا جب ہم نے الیکشن لڑا کہ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج صاحبان جو ہیں وہ مقدمہ سنیں گے الیکشن کے حوالے سے۔ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ حاضر سروس ججوں میں سے وہ جج سنیں گے جو الیکشن کمیشن چنے گا، چیف جسٹس کا کوئی رول نہیں ہوگا۔
اور چیف جسٹس کی دی گئی جو فہرست تھی اس کو صرف پنجاب میں رد کیا گیا. باقی تمام صوبوں میں جو چیف جسٹس صاحبان نے لسٹیں دیں ان کے مطابق الیکشن ٹرائیبیونل قائم ہوئے، وہ کام بھی آج دن تک کر رہے ہیں، لیکن پنجاب میں ان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے. اور یاد رہے کہ اس وقت 73 قومی اسمبلی کے حلقوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کے امیدواروں نے الیکشن پٹیشنیں دائر کی ہوئی ہیں، جس میں سے 40 پنجاب میں ہیں. اسی طرح صوبائی حلقوں کے حوالے سے پنجاب میں 43 پٹیشنیں چل رہی ہیں. یعنی کہ یہ تقریباً 85 حلقے ہیں، 85 سیٹیں ہیں جن کے مقدمات پی ٹی آئی کے امیدواروں کے صوبہ پنجاب میں چل رہے ہیں. اور ان کو پنجاب ہی سے سب سے زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ وہاں اگر ہمیں حق اپنا ملتا ہے، وہاں اگر جھوٹ اور سچ میں کی تفریق جو ہے وہ واضح ہوتی ہے تو بڑے بڑے برج گریں گے. میرے ساتھ والا حلقہ میاں نواز شریف کا تھا، جہاں یاسمین راشد صاحبہ، ڈاکٹر یاسمین راشد بہت بڑی اکثریت سے جیتی. ہر ایک بچہ جانتا ہے کہ اس رات 3 بجے آر او صاحب کو جو اس حلقے کے تھے ان کو تبدیل کیا گیا، ان کو ہسپتال پہنچا دیا گیا، کیونکہ اس مرد حق نے بے ایمانی کرنے سے انکار کیا تھا. 3 بجے ایک نیا آر او مقرر ہوتا ہے اور وہ تمام جو نتیجہ تھا اس کو تلپٹ کرتا ہے. اسی طرح میرے حلقے میں ہوا، مجھے اٹھا کے گردن سے دبوچ کر باہر پھینکا گیا آر او کے دفتر سے. میری اہلیہ میری الیکشن ایجنٹ تھی، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا. کہاں ہیں شریعت کے ماننے والے، کہاں ہیں چادر چار دیواری کا تقدس رکھنے والے؟ اس دن جو شرمناک واقعہ ہوا اس کا میں پیچھا تمام عمر کروں گا. میں نہیں چھوڑوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے اس دن ہمارے ساتھ یہ بدسلوکی کی. اور میرے حلقے کے لاکھوں لوگوں نے جنہوں نے ووٹ دیا، میرا 1,60,000 ووٹ تو یہ مانتے ہیں. ان تمام ووٹروں کو میں کیا جواب دوں؟ آج بھی آتے ہیں، میرا گریبان تھامتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ووٹ کا کیا ہوا. لہٰذا ہم لڑتے رہیں گے، اور آپ کے توسط ہم قوم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں، ہم آپ کے ووٹ کے وفادار ہیں، ہم پاکستان کو فلاح کی جانب لے جانے والی جماعت ہیں. ہمیں جو مرضی کوئی لیبل دے، ایسا ہرگز نہیں ہے. کسی میز پہ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، پاکستان کی فلاح کے لیے جو خواب ہم نے دیکھے ہیں ان خوابوں کو سنیے، ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمارے ساتھ چلیے. اب ہمارے سامنے صورتحال پنجاب کے حوالے سے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آیا اور پچھلے 2 ماہ سے تمام الیکشن ٹرائیبیونل جو پنجاب میں کام کر رہے تھے ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے. دیگر صوبوں میں مقدمات اپنے اختتام تک پہنچنے والے ہیں، لیکن پنجاب میں ابھی شروع کی سماعت جو ہے وہ بھی نہیں ہو پائی. اور آج پھر یہ تقاضا ہے کہ من پسند جو جج ہیں وہ لگانے کا حق الیکشن کمیشن کو دیا جائے. نہ صرف یہ، قانون کو مزید تبدیل کر کے یہ کہا گیا کہ ریٹائرڈ جج الیکشن کمیشن چن کر لگائے گا. ہمارا تو مقدمہ ہی الیکشن کمیشن کے خلاف ہے، ہمارا تو ملزم ہی الیکشن کمیشن ہے. آپ ہمارے ملزم کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ مقدمہ چلائے، وہ جج کا تعین کرے. یہ ہرگز ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا. ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور سیاسی جنگ بھی لڑیں گے اس حوالے سے. لہٰذا میری گزارش یہی ہے کہ عوام حوصلہ رکھے، اور آپ میڈیا کے ذریعے میں یہ پیغام دیتا ہوں پاکستان کی عوام کو کہ حق سچ کی خاطر ہم لڑتے رہیں گے. ہم ہرگز آپ کے ووٹ کو زائل نہیں ہونے دیں گے. اور جس نے آج زیادتی کی ہے وہ عبرت پکڑے ان لوگوں کے انجام سے جنہوں نے کل زیادتی کی تھی. وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. حق اور سچ جو ہے بالآخر اس کی جیت ہوتی ہے، اور حق پہ ڈاکہ مارنے والا انشاءاللہ بے نقاب ہوگا. لہٰذا میں آپ سے توقع رکھوں گا، میڈیا سے، اپنے عوام سے، کہ ہم حق سچ کی خاطر کھڑے رہیں. ہم حق کی بات کریں. اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، اس کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، اس کا تعلق ملک کی سلامتی سے ہے، ملک کے نظام سے ہے، نظام کی جو ساخت ہے اس سے ہے. ہم فریب پر اس ملک کو کھڑا نہیں کر سکتے. لہٰذا آپ آئیے، ہماری جد و جہد کا حصہ بنیے، پی ٹی آئی کی خاطر نہیں، پاکستان کی خاطر، پاکستان کی عوام کی خاطر. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا